قوم سمود عرب کے شمالی علاقوں میں آباد ایک قدیم اور طاقتور قوم تھی۔ یہ لوگ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھے۔ قرآن مجید میں ان کا بار بار ذکر آتا ہے کیونکہ ان کی زندگی میں ایسی نشانیاں موجود تھیں جو آنے والی نسلوں کے لیے سبق اور نصیحت کا سبب بنیں۔ سمود کے لوگ انتہائی مضبوط جسم والے اور حیرت انگیز تعمیراتی صلاحیتوں کے مالک تھے۔ ان کا علاقہ آج کے مدائن صالح الحجر کے قریب تھا، جہاں وہ پہاڑوں کو تراش کر شاندار گھر اور محلات بنایا کرتے تھے۔ قرآن میں بھی بیان ہے کہ وہ پہاڑوں کو کاٹ کر خوبصورت گھر بناتے تھے۔ ان کی انجینئرنگ اور فن تعمیر کو دیکھ کر لوگ آج بھی حیران رہ جاتے ہیں۔ اللہ نے انہیں طاقت، مال، خوبصورت زمین، باغات اور چشمے عطا کیے تھے، مگر ان نعمتوں کے باوجود وہ گھمنڈ اور سرکشی میں بڑھتے گئے۔ شرک عام ہو گیا اور انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے معبود بنا لیے۔ اسی ماحول میں اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام کو ان کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو نرمی، محبت اور دلیل کے ساتھ سمجھایا کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، اسی کا شکر ادا کرو اور زمین میں فساد نہ کرو۔ ابتدا میں قوم کے چند غریب لوگ ایمان لائے، لیکن سرداروں اور رئیسوں نے مخالفت شروع کر دی۔ وہ حضرت صالح کو جادوگر، جھوٹا اور مفاد پرست کہنے لگے۔ جب قوم نے ضد کی کہ اب کوئی نشانی دکھائیں، تو اللہ کے حکم سے ایک عظیم معجزہ ظاہر ہوا۔ ایک پہاڑ کی چٹان پھٹی اور ایک نہایت بڑی اور خاص اونٹنی پیدا ہوئی۔ حضرت صالح نے انہیں تنبیہ کی کہ یہ اللہ کی نشانیاں میں سے ہے، اس کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچانا اور اس کو پانی پینے دو، کیونکہ ایک دن نہ کا پانی پائے گی اور دوسرے دن قوم۔ اس کے بدلے انہیں دودھ بغیر محنت کے ملتا تھا۔ اس معجزے اور تنبیہ کے باوجود قوم کے بڑے سرداروں نے اپنی ضد نہیں چھوڑی۔ انہوں نے خفیہ منصوبہ بنایا اور ناک صالح کو قتل کر دیا۔ یہ اللہ کی کھلی نافرمانی تھی۔ حضرت صالح نے انہیں بتایا کہ اب 3 دن کا وقت ہے، اس کے بعد عذاب آئے گا۔ 3 دن کے بعد ایک زبردست زلزلہ اور خوفناک چیخ نے پوری قوم کو ہلاک کر دیا۔ ان کے گھمنڈ، طاقت اور شان و شوکت سب مٹی میں مل گئے۔ صرف حضرت صالح اور چند ایمان والے لوگ بچا لیے گئے۔